السلام علیکم میری پیارے ریڈرز اور لسنرز، آپ دیکھ رہے ہیں ناول دامِ وفا قسط نمبر 35۔ اقرا کا چیک اپ کروانے سے یہ بات کنفرم ہو گئی تھی کہ وہ امید سے تھی۔ وہ بظاہر تو نارمل نظر آ رہی تھی، لیکن اس کے دل و دماغ میں طوفان سا برپا تھا۔ علی کا فون اس دن سے بند آ رہا تھا، اب 4 دن ہونے کو آئے تھے۔ اسے بہت فکر ہو رہی تھی کہ وہ کیا کھا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، لیکن شاید علی کو اس کی کوئی پرواہ نہ تھی، اسی لیے تو اسے یوں بھلائے بیٹھا تھا۔ اقرا، علی واپس نہیں آیا کیا ابھی تک؟ اسے تمہاری طبیعت کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے؟ پہلی خوشی ہے گھر کی اور اس کا اتا پتہ تک نہیں ہے۔ جی امی، میری روز ہی بات ہو رہی ہے۔ اس نے ابھی بھی انہیں نہ بتایا اور مختصر بات کر کے اس گفتگو کو ہی اختتام پذیر کیا۔ اصل میں وہ علی کی قدر اور اس کی عزت کو اپنے ماں باپ کی نظر میں گرانا نہیں چاہتی تھی۔ یہ بات وہ بخوبی جانتی تھی کہ علی اس سے بہت محبت کرتا ہے۔ اگر کسی بھی وجہ سے وہ پریشان ہے یا جذبات اور غصے کی شدت سے یہ قدم اٹھا لیا ہے، تو پھر بھی اسے اس کی عزت بچانی ہے۔ وہ یقیناً جلد ہی سمجھ کر اسے خود لینے آئے گا۔ جلد یا بدیر علی کو اس کی غلطی کا احساس ہو ہی جائے گا۔ وہ بھی اقرا کے بغیر نہیں رہ پا رہا ہوگا۔ وہ جانتی تھی اقرا کے یہ اقدام بالکل درست تھے۔ اگر علی کی شکایت وہ اپنے باپ سے کرتی تو علی کو ان کے سامنے سوال و جواب کرنے پڑتے۔ ان کے ذہن میں علی کو لے کر یہ بات ہمیشہ رہتی کہ اس نے اقرا کے ساتھ غلط کیا، جبکہ میاں بیوی تو کبھی نہ کبھی مل کر سب بھول ہی جاتے ہیں۔ چھوٹی موٹی لڑائیاں تو سب جگہ ہوتی ہیں۔ باقی خاندان، خاص طور پر ساس سسر کو سب یاد رہتا ہے۔ ان کے دل سے اگر داماد کی عزت اور احترام اتر جائے تو پھر کبھی اس طرح کا معاملہ نہیں ہوتا جیسے پہلے دن وہ داماد کی عزت کرتے آ رہے ہوتے ہیں۔ کوئی بہت بڑی بات ہو جائے تو خاموشی سے سہنے کے بجائے بیٹیوں کو ضرور ماں باپ کو بتانا چاہیے، لیکن اگر کوئی ایسی بات ہو جس کے پیچھے محض معمولی سی غصہ گرمی ہو یا ذہنی الجھن، کوئی ٹھوس وجہ نہ ہو، تو اسے چھپا کر شوہر کی عزت رکھنے میں ہی بیوی کی بھلائی ہوتی ہے۔ کیونکہ یہی حقیقت ہے کہ جب کسی لڑکی کے شوہر کو کوئی بھی کچھ بھی کہتا ہے، چاہے اس کے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، تو اس لڑکی کو بہت برا لگتا ہے۔ اگر تو وہ اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے، اور اقرا، وہ تو علی سے عشق کرتی تھی، وہ اسے ذلیل کروانے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ یوں ہی انتظار اور تڑپ کے طویل شب و روز گزر رہے تھے۔ اب اسے لگتا تھا کہ علی کی بے وفائی کو وہ اپنے والدین سے چھپانے میں ناکام ہو جائے گی۔ شام کا وقت تھا اور اقرا کو گھر آئے 6واں دن لگ چکا تھا۔ راحیل صاحب نے بات کا آغاز کیا۔ وہ ایک جہاں دیدہ مرد تھے۔ کچھ چیزیں وہ اب سمجھنے میں کامیاب ہو ہی گئے تھے۔ اقرا کی عادت کا انہیں پتا تھا کہ اس نے تو عامر کے ڈھائے مظالم میں سے کوئی بات انہیں نہ بتائی تھی۔ وہ تو اس کی جسمانی اور ذہنی حالت کو دیکھتے ہوئے اس کے ماں باپ نے خود فیصلہ لے لیا تھا۔ اقرا، علی کو میرا پیغام پہنچاؤ کہ آ کر مجھ سے ملے، میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہفتہ بھر سے تمہاری خبر ہی نہیں لی۔ وہ برہم نظر آ رہی تھی۔ اقرا نے لب کشائی کی تاکہ ایک بار پھر اس ستم ظریف کے حق میں کوئی صفائی پیش کرے کہ دروازہ ایک مخصوص انداز میں بجا۔ سب کی توجہ اس طرف مبذول ہوئی۔ پچھلے کئی دنوں سے ہر دستک پر ہی اس کا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا۔ بے قراری حد سے سوا ہو کر اب مفقود سی ہو گئی تھی۔ اسی لیے اس دستک پر یہ سوچ کر توجہ نہ دی کہ یہ بھی کوئی اور ہی ہوگا۔ وہ محسوس نہ کر پائی کہ دستک دینے والا اور کوئی نہیں، وہی ہے جو اس کی ہر آتی جاتی سانس پر ناجائز ہی قابض ہے۔ شائستہ بیگم نے دروازہ کھولا۔ ان کی ہمراہی میں وہ لاؤنج تک آیا۔ اقرا بے نیازی سے چائے کے کپ سے اڑتی بھاپ کو دیکھ رہی تھی۔ شاید اس میں کوئی عکس تلاش کر رہی تھی، لیکن پھر اس کے نتنوں سے ایک مخصوص خوشبو ٹکرائی۔ لمحوں کی گرفت تھی۔
اس نے اپنے مزہمل نظروں کو اٹھایا. سامنے وہی ستمگر کھڑا تھا. بھیگے سیٹ کیے ہوئے بال، استری شدہ بلیک پینٹ، بلیک شرٹ. نہا کر نکلتے ہی جو اس کا پہلا نکھرا نکھرا سا تاثر ہوتا تھا، سرخ و سفید رنگت میں دھلا دھلایا چہرہ، شرٹ کی آستینیں کف تک فولڈ کیے، وہ با آواز سلام کرتا ہوا اقرا کے بالکل سامنے والے صوفے پر آ بیٹھا. راحیل صاحب لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کر بیٹھ گئے. علی نے باقاعدہ ان سے ہاتھ ملا کر مصافحہ بھی کیا تھا. اب وہ اپنی سبھی صورت کو ذرا سا جھکائے بیٹھا تھا، یا شاید نظریں زیادہ جھکی ہونے کی وجہ سے یہ تاثر تھا. بہرحال اس کے ماتھے پر جھولتی بھیگی لٹ کسی کے دل کا چین چرا رہی تھی. وہ چاہتی تو یہ تھی کہ اس کے گریبان کو جھنجھوڑ دے، گلے شکوے کرے، لیکن بس چند لمحوں کے لیے، پھر اس کے سینے میں سما کر اس کے جسم کی حرارت سے خود کو سیراب کر لے، اپنے تشنہ وجود کی پیاس بجھا لے. ایک خاموشی چند لمحوں تک حائل رہی، پھر اسے راحیل صاحب کی آواز نے چیرا. علی، طبیعت کیسی ہے اب رخسانہ بہن کی؟ علی نے اپنی غلافی مکمل جھکی ہوئی نظروں کو بے ساختہ اٹھایا تھا. اس سے پہلے کچھ بولتا اقرا بولی، جی جی بتائے نا، امی کیسی ہیں، ان کا بی پی نارمل ہوا یا نہیں؟ اشارہ دیا گیا تھا، سمجھنے والا سمجھ گیا، لیکن جی بھر کر حیران بھی ہوا. پھر بڑی ہی صاف گوئی سے جھوٹ بولتے ہوئے امی کی طبیعت کی رودات سنانے لگا. اس نے اس کی ایک ہنٹ سے ہی اتنی اچھی کہانی ترتیب دے کر راحیل صاحب اور شائستہ بیگم کو مطمئن کیا تھا کہ اقرا نے اسے دل ہی دل میں یہ خطاب دے ڈالا تھا، مکار کہیں کی. علی تو یہ سوچے سمجھے بیٹھا تھا کہ راحیل صاحب کی عدالت لگی ہوگی، سخت سوال و جواب کا سیشن ہوگا. اس کے بعد بھی اگر اقرا نے اسے معاف کیا تو ہی اس کے ساتھ آئے گی. لیکن اس نے کچھ بتایا کیوں نہیں اپنے ماں باپ کو؟ وہ سوچ کر علی حیران ہوا تھا، اور بہت خوش بھی، کیونکہ اس کی بیوی نے اس کی عزت رکھ لی تھی. بیٹا، آپ رکو گی یا جانا ہے واپس گھر؟ راحیل صاحب نے اس سے پوچھا. کھانا کھا چکے تھے سب اور رات بھی ہو چکی تھی. علی کی آوارہ بے ربط نظریں بار بار اٹھ کر اس کا احاطہ کرتی. ابو گھر جاؤں گی بس، اگر کوئی مسئلہ ہوا طبیعت کا تو پھر واپس آ جاؤں گی. ہاں ٹھیک ہے، خیال رکھنا. وہ اپنا عبایا پہن کر واپس جانے کے لیے تیار تھی. ماں باپ کی دعا اور علی کے ساتھ بائک پر سوار ہو کر وہ اپنے آشیانے کی جانب رواں دواں ہوئی. البتہ اس نے علی کو ہاتھ نہ لگایا، مطلب فاصلہ رکھ کر بائک پر بیٹھی اور اسے تھاما بھی نہیں. علی جان بوجھ کر پیچھے ہو رہا تھا. گر جاؤں گی، اتنا پیچھے کیوں ہو رہے ہو؟ وہ چیخی تھی. سوری میم، علی نے مؤدب بننے کی ایکٹنگ کی. میں بائک سے کود جاؤں گی اگر آپ نے ذرا فری ہونے کی کوشش کی تو. اچھا معذرت. وہ سیدھا ہو کر گاڑی چلانے لگا. اسے ڈر تھا کہ واقعی میں کوئی کارنامہ نہ کر لے. بہت شدید غم و غصے کا شکار تھی. خیر، کام بھی تو ایسا ہی کیا تھا علی نے. گھر کا تالا علی نے کھولا تو اقرا کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی. کسی بھوت بنگلے کا منظر پیش کر رہا تھا سارا گھر. مٹی کی تہ تھی اور مکڑی کے جالے. لگ رہا تھا 6 دن نہیں 6 سال بعد گھر کھلا ہے. لیکن علی گھر میں تھا تو ایسا حال کیوں ہو گیا؟ یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی انسان کہیں رہے اور اس جگہ کا حال ایسا ہو. جبکہ علی ایک انتہائی صفائی پسند مرد تھا، پاکی ناپاکی کا خیال رکھنے والا. وہ ویسے بھی ہر کام میں اقرا کے برابر سے مدد کرواتا تھا. ابھی بھی اس نے بیڈ کی چادر کو اٹھا کر اچھے سے جھاڑا اور اسے واپس بچھا کر اقرا کو مخاطب کیا. یہاں تشریف رکھیں بیگم صاحبہ، باقی سب آپ کا خادم کرے گا. وہ بالکل زیر ہو کر پیش کر رہا تھا خود کو. جانتا تھا اس نے غلطی نہیں گناہ کیا ہے. محبت میں چھوٹی سی دل آزاری بھی گناہ کا درجہ رکھتی ہے. وہ بیٹھ نہیں رہی تھی. اسے گھر کا حال دیکھ دیکھ کر رونا آ رہا تھا. آنکھوں میں واقعی نمی تھی. علی نے اسے کندھوں سے تھام کر بٹھانا چاہا. ہمت مت کیجیے گا آپ مجھے ہاتھ لگانے کی، وہ تڑپ کر بولی.
اچھا اچھا، جیسا کہو گی ویسا ہوگا، بس بیٹھ جاؤ، مجھے بس آدھا گھنٹہ دو، میں ابھی تمہارا گھر واپس صحیح کر دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر علی نے اپنی کالی شرٹ اتار لی اور جھاڑو اٹھا لایا۔ اس کے چوڑے گورے اور مضبوط شانے دیکھ کر اس کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ اس نے اپنی نظروں کا زاویہ بدلا۔ ہاں، بڑے آئے، پتہ نہیں خود کو کہا تھا یا اسے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے آدھے گھنٹے میں ہی علی نے سارا گھر صاف کر دیا تھا۔ وہ بہت تیزی سے ہانپے بغیر کام کرتا تھا۔ پہلے دیواریں جھاڑی، اپنے لمبے قد کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے پنکھا تک صاف کر دیا۔ پھر جھاڑو کے بعد پوچھا لگایا، ڈسٹنگ کی۔ یہی نہیں، جا کر کچن اور باتھ روم بھی صاف کر دیے۔ اقرا مرعوب ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ کیا تھا یہ شخص؟ جو کام ایک عورت سارا دن لگا کر کرتی ہے وہ اس کے لیے منٹوں کا کھیل تھا۔ اب وہ ہاتھ پیر دھو کر کمرے میں پھولوں کی خوشبو والا روم اسپرے چھڑک کر بیڈ پر بیٹھنے لگا تھا کہ اسے بیٹھتا دیکھ اقرا پھدک کر کھڑی ہو گئی۔ اس اچانک افتاد پر علی بھی کھڑا ہوا۔ اچھا اچھا، میں سمجھ گیا، میں نہیں بیٹھ رہا، تم بیٹھ جاؤ، میں زمین پر جا رہا ہوں۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر مانو ہار ہی مانی تھی۔ اقرا کا ایک معمولی سی صفائی پر راضی ہو جانے کا کوئی موڈ نہ تھا۔ ہر کوئی آپ کی ناراضگی کا حقدار نہیں ہوتا۔ یہ نعمت بھی بس محبت کرنے والوں کے نصیب میں آتی ہے۔ غیر ضروری طور پر ہر کسی سے ناراضگی کا اظہار کرنا اپنے جذبے کو ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ جب مقابل کے دل میں آپ کی اہمیت ہی نہیں تو کیا ہی اسے آپ کے ناراض ہونے سے فرق پڑے گا۔ لیکن یہاں تو دو محبوب آمنے سامنے تھے، اپنی اپنی جگہ دونوں مسترب تھے، لیکن اتنی جلدی اسے معافی دینے کا مطلب تھا کہ وہ بار بار ایسے ہی کرنے کی عادت بنا لیتا۔ یہ اقرا کی سوچ تھی۔ کمرے کا منظر تو بدل گیا تھا، لیکن دل اور دماغ کی جنگ وہی تھی۔ دل کہہ رہا تھا کہ بس اب وہ تمہارے سامنے ہے، ہاتھ بڑھا کر اسے حاصل کر لو، اور دماغ کہہ رہا تھا نہیں، اس نے تمہیں 6 دن تک ماہی بے آب کی طرح تڑپایا ہے، تم بھی اسے برابر تڑپاؤ۔ مقابل کی مجبوری کا تو اسے شائبہ تک معلوم نہ تھا، لیکن اس کی سوچ کا ارتکاز ان سرگوشیوں سے ٹوٹ گیا جو اس خاموش کمرے میں گونج کی سی سنائی دے رہی تھی۔ ہائے تنہائی، یا الہی تیرے بندے بے رحم ہیں، تو ہی کچھ رحم کھا۔ ہائے ہائے۔ بیڈ کی جس سائڈ اقرا کروٹ کیے لیٹی تھی اسی سائڈ فرش پر بغیر تکیے اور بغیر شرٹ کے اپنا مضبوط بھاری بازو آنکھوں پر رکھے وہ لیٹا کراہنے کے انداز میں بول رہا تھا۔ جس کو سنانے کے لیے یہ مکالمات بولے جا رہے تھے وہ مخاطب ہو چکی تھی۔ کیا مصیبت ہے، شور کیوں مچا رہے ہو؟ میرا مطلب ہے مچا رہے ہیں آپ۔ آخری الفاظ کو جمع جمع کر بولا گیا۔ علی نے جھپٹ کر کروٹ بدل کر سر کے نیچے ہاتھ رکھا اور مکمل اس کی طرف گھوم کر بولا، معاف کر دو، مجھے تمہارے پاس آنا ہے، اب برداشت نہیں ہو رہا مجھ سے۔ علی کی آواز مزید بھاری ہوئی تھی۔ اس کے صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹا اور وہ اٹھ کے بیٹھ گئی اور چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ علی نے بیڈ پر اس کے قریب بیٹھ کر اس کے ہاتھوں کو تھامنا چاہا، لیکن اقرا نے اس کے ہاتھ جھٹک دیے۔ دور رہو مجھ سے، ہاتھ لگانے کی ہمت مت کرنا، اور اگر وہ سب چاہیے تو جو کرنا ہے کر لو، میں منع نہیں کروں گی، تمہارا حق ہے، لیکن بات نہیں کروں گی۔ کیا دماغ صحیح ہے تمہارا؟ یہ کس قسم کی بات ہے؟ حوث کا پجاری سمجھتی ہو تم مجھے؟ مجھے تمہاری ضرورت ہے، تمہارے جسم کی نہیں۔ یہ بات اقرا سے بہتر کون جان سکتا تھا؟ پچھلے 2 مہینے کی نئی نئی شادی میں علی نے کبھی اسے اس کی مرضی کے خلاف ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ وہ اس کے قریب آتا، اگر اسے محسوس ہوتا کہ اقرا بیزار ہو رہی ہے یا تھکی ہوئی ہے تو ماتھے پر بوسہ دے کر اپنے ساتھ لگا کر سلا دیتا۔ اس نے کبھی خود کو اس پر مسلط نہیں کیا تھا۔ یہی چھوٹی چھوٹی باتیں تو اسے اس سے عشق پر مجبور کرتی تھی۔ مجھے صفائی کا ایک موقع ملے گا کیا؟ اقرا سر سر کر رہی تھی، ہچکیاں بھی بندھی ہوئی تھی۔ جواب نہ پا کر اس نے بولنا شروع کیا، میں نے جو بھی کیا بس ایک پریشر تھا، دباؤ تھا،
اور بس میں اس بارے میں تمہیں کیا ہی بتاؤں، لیکن آئندہ کے لیے میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں کبھی خود سے دور نہیں کروں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اس کی آنکھیں نم تھی، وہ رو رہا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم تڑپی ہو میرے لیے؟ میں نے کیا سہا ہے تم نہیں جانتی۔ تو ایسی کون سی مجبوری تھی جو میں نہیں جانتی؟ پیسوں کا رونا رو رہے تھے نا تم؟ بتاؤ، ایک ہفتے میں مجھ سے دور رہ کر کتنا بچا لیا؟ اور اور تمہیں اندازہ بھی ہے میری طبیعت کا۔ ہاں، میں کہہ رہا ہوں نا کہ میں شرمندہ ہوں، مجھے ہر چیز کا بخوبی احساس ہے، اور میں چاہے مر جاؤں گا لیکن خود کو تم سے الگ نہیں کروں گا۔ اس کے آخری جملے نے اقرا کو دہلا کر رکھ دیا۔ وہ زمین کی طرف دیکھتے ہوئے جس عزم سے بول رہا تھا، اس کے چہرے کے تاثرات خطرناک حد تک سنجیدہ تھے۔ علی! وہ تڑپ کر اس کے سینے سے لگی۔ اگر اب مرنے مارنے کی بات کی نا تو میں مار لوں گی خود کو، میرے سامنے ایسی باتیں نہ کیا کرو۔ علی نے اس کے گرد بازو حمائل کر کے اسے مکمل اپنی آغوش میں سمیٹ لیا۔ تھوڑی لفظی اور تھوڑی عملی محبت کے بعد اب وہ اس کے پھیلے ہوئے بازو پر لیٹی تھی۔ اسی ہاتھ سے علی اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا، گاہے بگاہے اس کے سر پر پیار بھی کر رہا تھا۔ ڈاکٹر نے کب بلایا ہے؟ نیکسٹ ویک۔ چلو ہم ساتھ چلیں گے۔ اور تم نے اپنے ماں باپ سے اصل بات کیوں چھپائی؟ میں برداشت نہیں کر سکتی کہ تمہیں کوئی ایک لفظ بھی کہے علی، میری جان ہو تم۔ وہ فرتے جذبات سے بھرپور لہجے میں بول رہی تھی۔ علی نے خود کو دل میں 1000 بار ملامت کیا تھا۔ اس نازک جذبات کی مالکن لڑکی کو اب کچھ بھی ہو جائے وہ خود سے دور نہیں کرے گا، یہ عزم کر لیا تھا اس نے۔ آپ کے کمنٹس کے منتظر۔ اللہ حافظ۔